کہ اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کے کسی بھی جو ہے وہ شیطانی قسم کی سوچ اور برے شر سے محفوظ ہیں۔ عمران ریاض کہتے رہے ہیں کہ میرے خلاف جنہوں نے مقدمات درج کروائے میں ان کا قبر تک پیچھا کروں گا، باہر آتے ہیں درگزر کر دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہ عمران ریاض خان کا آسٹریلیا کا ویزا لگا ہوا تھا جو کہ بعد ازاں کینسل کروایا گیا۔ پیٹرن یہ بالکل ارشد شریف والا ہے، جیسے زبردستی جو ہے وہ دبئی سے انہیں نکالا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں گلوبل پاکستان۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے قوم سے خطاب میں کہا کہ عمران ریاض خان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو سکتا ہے جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا۔ بڑی سخت الفاظ میں انہوں نے مذمت کی، مطالبہ کیا ہے کہ عمران ریاض خان کو جو ہے وہ فوری طور پر رہا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خدشات کا اظہار کیا کہ ان پر بہت تشدد ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ عمران ریاض خان کے وکیل رانا معروف صاحب ہیں۔ رانا صاحب، پاکستان کیا جنگل ہے؟ دیکھیں، پاکستان تو جو ہے وہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جسے بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑی کوششوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا، اور اس پاکستان کی سٹیٹ کے اندر اتنا خوبصورت جو ہے وہ قانون بنا ہوا ہے آئین پاکستان کی شکل میں۔ اگر اس کی ٹرو سپرٹ میں انفورسمنٹ ہو جائے تو کوئی بھی آدمی یہاں سے یورپ، امریکہ، کینیڈا، یو کے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کسی بھی اچھے ملک کی طرف جو ہے وہ جانے کا تصور بھی نہیں کرے گا، اگر شرط یہ ہے کہ اگر آئین پاکستان کا انفورسمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ٹھیک ہو جائے۔ بالکل قطعی طور پہ یہ جنگل نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ اور میں اور جو یہ ادارے ہیں اور یہ جو عدالتیں ہیں اس کو قطعی طور پہ کبھی جنگل بننے نہیں دیں گے۔ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں؟ آپ نے کیس پلی کیا اور اس دن چیف جسٹس صاحب کافی برہم دکھائی دیے عمران ریاض کے حوالے سے، فوراً جو ہے وہ طلب بھی کر لیا، آئی جی جیل خانہ جات بھی آ گئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے باقی سب آگے، عمران ریاض نہیں آئے؟ دیکھیں، عمران ریاض کی حد تک جو ہے وہ انہوں نے پہلے بھی بے شمار جو ہے وہ اٹیمپٹس لی ہیں کہ اس سے کسی طرح بھی جو ہے وہ مقدمات میں، جھوٹے مقدمات، فریولس قسم کی لیٹیگیشن میں الجھائے رکھیں۔ انہوں نے پہلے بھی ایک دور جو ہے وہ ان کے خلاف چلایا، لمبی ریلی چلائی جس میں 23 مقدمات جو ہے وہ پورے پاکستان میں درج کیے گئے، اور تب بھی جو ہے وہ اس ایجنسی پولیس نے ایک مقدمہ جو ہے وہ ہائیڈ کر لیا تھا، ہائی کورٹ میں سبمٹ نہیں کیا تھا، جس کے اندر اس کی گرفتاری جو ہے وہ انہوں نے میلا فائلی جو ہے وہ پروکیور کی تھی، اور بعد ازاں آپ ہی نے دیکھا کہ انہی عدالتوں نے اس کو وہ مقدمے فریولس، جھوٹے اور غلط اور بے بنیاد ہونے کی وجہ سے ان کو مقدمات میں اس وقت فوری طور پہ بھی ڈسچارج کیا، ریلیف دیا گیا، اور بعد ازاں وہ مقدمات جو ہے وہ جھوٹے ہونے کی بنیاد پہ خارج بھی ہوئے۔ اور اسی طرح اب بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگر کسی مقدمے کی بنیاد پہ وہ سامنے آئیں گے تو اب بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ یہ عدالتیں اس کے ساتھ انصاف ضرور کریں گی۔ بڑے باخبر آپ وکیل ہیں، کوئی پتہ چلا ہے کہ عمران ریاض کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، کس حالات میں ہے؟ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو جو اطلاعات مل رہی ہیں۔ دیکھیں، عمران ریاض جو ہے وہ اس کی تکلیف ہمیں بالکل جو ہے وہ اپنی تکلیف جیسی اس لیے لگتی ہے کہ ہم جو ہے وہ بالکل ایک جسم میں دو بازوؤں کی مانند ہیں، اور بالکل وہ بھائی ہے۔ میاں علی اشفاق اس بات کا جو ہے وہ برملا اظہار کر چکے ہیں، وہ میرے سینئر پارٹنر بھی ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ جب پاکستان میں ہوتے تھے تو وہی جو ہے وہ عدالتوں میں فور فرنٹ پہ نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اب چونکہ وہ لنڈن میں اپنے جو ہے وہ چند ایک پروگرامز کی بنیاد پہ، اکیڈیمک پروگرامز ہیں جن کی وجہ سے مصروف ہیں، اس لیے ان کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ اب میرے اور جو ہے وہ ہماری لاء فرم کے کندھوں پہ ہیں۔ اب بھی ہم ان کی رہنمائی کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پہ ان کا دفاع کریں گے۔ کسی بھی طرح کے جھوٹے مقدمات اگر سامنے آتے ہیں تو ابھی حالات جو آپ کے سامنے ہیں، نہ پولیس اس کی کسی طرح سے موجودگی کی یا ان کے پاس ہونے کی جو ہے وہ ذمہ داری قبول کر رہی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ جیل کر رہی ہے۔ ان حالات میں جو ہے کسی کا کوئی بھی خدشہ وہ بالکل جو ہے وہ درست ہی لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی اب کے ساتھ ابھی تک رابطے میں ہے، نہ وہ فیملی کے پاس واپس آ سکے۔ اگر جیل سے چھوٹا تو کون لے گیا اسے؟ اس کا جواب یا وہاں کی پولیس دے سکتی ہے یا جیل اتھارٹیز دے سکتی ہیں۔ اب کیسے پتہ لگے گا کہ وہ پاتال میں ہیں، آسمان، زمین کہاں؟
دیکھیں ابھی جو ہے وہ اسٹیٹ اتنی بھی مجبور نہیں ہوئی کہ وہ پتہ نہ لگا سکے کہ اس کا گم شدہ افراد جو ہے فرد جو ہے یا افراد جو ہے وہ کہاں چلے گئے ہیں، انلیس کہ اسٹیٹ کی اپنی بدنیتی نہ ہو۔ یہاں پہ ہمارے سامنے اس وقت جو حالات ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہم جو ہے اپنی اسٹیٹ پہ مکمل جو ہے وہ اعتبار رکھتے ہیں، اور اپنی عدالت اس سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اعتبار ہماری عدالتوں پہ ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے اگر کوئی ملف ایڈی آئی اسٹیٹ کے اداروں کی طرف سے، وہ پولیس ہو، وہ ایف آئی اے ہو، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، اگر اس کی طرف سے کوئی بھی ملف ایڈی آئی تو ہماری عدالتوں پہ ہمیں بھرپور اعتماد ہے کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کسی کی بھی لائف اور لبرٹی کے اور اس کی پروٹیکشن کے، ان کو انفورس کروائیں گی، اور ہمیں عدالتیں جو ہے وہ ابھی تک ماشاءاللہ جو ہے وہ انفورس کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ آپ کے سامنے ہے عمران خان کی ان لافل اریسٹ تھی، اس کو ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود بھی جو ہے سپریم کورٹ میں ہم سب کے پاس ریمیڈی ہوتی ہے۔ اگر کسی عدالت سے کہ آپ کسی فیصلے سے اگریوڈ محسوس کریں تو آپ کے پاس ایپلیٹ فورم اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ وہاں سے اس فیصلے کو جو ہے وہ درست کروا سکیں، اور اس کیس میں بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہوا کہ سپریم کورٹ نے ان کی جو ان لافل اریسٹ تھی اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ ان لافل ڈکلیئر کیا، تو ہمیں عدالتوں سے انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور آپ نے کل بھی دیکھا کہ آفتاب اقبال کے بھی کیس جو ہے وہ اس کی بھی ریٹ ہم نے فائل کی تھی ان کے بازیابی کے لیے، وہاں پہ بھی آپ نے انصاف ہوتا دیکھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب کی جو ہے وہ عدالت نے بالکل اس چیز کو انشور کیا کہ بنا کسی تاخیر کے اسے پیش کیا جائے، اور اسی عدالت نے اس آرڈر کی گاب، جس آرڈر کی گاب میں اسے جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا تھا، اس کو انجسٹیفائڈ گراؤنڈ لیس ہونے کی بنیاد پہ سسپینڈ کیا، اور ادھر ہی جو ہے وہ ان کو ریلیز کیا گیا اور ان کی لبرٹی کو بحال کیا گیا۔ اب جو 3 MPO ہے سر، اس میں کہا گیا کہ عمران ریاض جو ہیں وہ نقص امن کا خدشہ بن سکتے ہیں، خطرہ بن سکتے ہیں، تو امن و امان کی صورتحال ان کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے، ان کو حراست میں لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ معاملہ آپ عدالت میں لے کر آتے ہیں اور اس کے فوراً بعد وہ معاملہ واپس ہو جاتا ہے، ان کی رہائی کے احکامات بھی ہو جاتے، یہاں پر کہاں پہ بدنیتی نظر آ رہی ہے؟ ڈپٹی کمشنر، موجودہ نگراں حکومت، وفاقی حکومت، یا کون ہے جو اپنے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں جو ان کی فیملی کی طرف سے اطلاعات دی گئی ہیں، جو انفارمیشن دی گئی ہے، اسی کی بنیاد پہ ہم نے ریٹ پٹیشن میں اس بات کو ایز اٹ از جو ہے وہ انفورس کیا ہے، لکھا ہے کہ حق جو انکمبنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہے اور اس وقت جو کیئر ٹیکر پروونشل گورنمنٹ ہے، ان کی ایما پہ اور ان کے جو ہے کہنے پہ اس وقت یہ جو اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں، جس میں آپ لوکل اتھارٹیز، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی اتھارٹیز لے لیں یا پولیس لے لیں یا ایف آئی اے لے لیں، انہوں نے ان کے خلاف مقدمات کی بھرمار کیے رکھی ہے۔ اب بھی یہ جو اس وقت MPO آرڈر جاری ہوا تھا ڈیپٹی کمشنر جو ہے سیالکوٹ صاحب کی طرف سے، وہ بھی بالکل جو ہے بیس لیس تھا، فریولس تھا، کسی طرح سے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، اور آج بھی جو ہے وہ اگر اس کی بنیاد پہ اس کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا تو I'm pretty sure کہ جو ہے عدالت اس آرڈر کو جو ہے وہ ادھر ہی ڈسکارڈ کرتے ہوئے، اس کی جو اندر جو فریولس قسم کی ریزنز دی گئی تھی اس کو ڈسکارڈ کرتے ہوئے عمران ریاض کو جو ہے وہ ادھر ہی بری کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیتی اور ریلیز کرنے کا حکم دیتی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران ریاض خان کی جان خطرے میں ہے اور ان کو تشدد کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو ہمارے سامنے ارشد شریف کا واقعہ ہے وہ بڑا ہی دردناک اور خوفناک ہے، اور ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے، غمگین ہے، ہم سب جو ہے وہ اس درد سے اور کرب سے گزر چکے ہیں، اور جو ان کا پہلے بھی آپ کو پتہ ہے، آپ سب کے علم میں ہوگا کہ عمران ریاض خان کا آسٹریلیا کا ویزا لگا ہوا تھا جو کہ بعد ازاں کینسل کروایا گیا۔ پیٹرن یہ بالکل ارشد شریف والا ہے، جیسے زبردستی جو ہے وہ دبئی سے انہیں نکالا گیا، پھر لاسٹ ٹائم بھی جب انہوں نے عمران ریاض نے ایئرپورٹ سے ٹریول کرنے کی کوشش کی، اس وقت بھی جو ہے ان کو بذریعہ FIA گرفتار کروا لیا گیا۔ اس بار بھی جو ہے وہ جب یہ ایئرپورٹ سے ٹریول کر رہے تھے، 3 ویک کا ان کا جو ہے عمان کا ویزا تھا، مسقط کا، وہاں اس کی نہ صرف ان کی جانے کی ٹکٹ تھی، ان کے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی تھی، بورڈنگ پاس جاری کروا چکے ہیں جانے کے لیے۔ اس بار پھر جو ہے وہ جس طرح سے گرفتار کیا گیا اور جن فشی حالات میں جو سرکمسٹینسز ہیں وہ بالکل اس طرح کی چیز سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے۔ اب ہم صرف اللہ سے دعا گو ہو سکتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کے کسی بھی جو ہے وہ شیطانی قسم کی سوچ اور برے شر سے محفوظ رکھے۔ آخر میں یہ بتا دیجیے گا، ہر دفعہ جب بھی وہ بہت مشکل میں ہوتے ہیں، پھنسے ہوتے ہیں، آپ نکال کے باہر لے آتے ہیں،
لیکن ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوتا، ان کو قرار واقعی جیسے کہتے ہیں نا کہ عبرت کا نشان، یا جس طرح عمران ریاض کہتے رہے ہیں کہ میرے خلاف جنہوں نے مقدمات درج کروائے میں ان کا قبر تک پیچھا کروں گا، باہر آتے ہیں درگزر کر دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کی میں تو ایک مقدمے کا بالکل آئی وٹنس بھی ہوں. آئی کمپلیٹلی ریممبر کہ اس مقدمے میں جو کمپلیننٹ تھا اس نے ہاتھ جوڑ کے نہ صرف معافی مانگی بلکہ اس نے اپنا عدالت میں بھی جا کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا کہ میرے علم میں ہی نہیں ہے کہ یہ مقدمہ کیسے درج ہوا. اور اس آدمی نے ہمیں مکمل طور پہ اسی طرح برملا جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا اور معافی مانگی کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ مقدمہ کیسے جو ہے وہ درج ہو گیا میرے نام سے. تو جب بے قصور لوگوں کو نشانہ بنا کے ان کے یا مجبور لوگوں کا نشانہ بنا کے غریب اور لاچار عوام کو نشانہ بنا کے آپ اس طرح کے مقدمات لے کے آئیں گے تو میری نظر میں عمران ریاض جو ہے وہ ایک اچھا دل رکھنے والا شخص ہے، وہ ایک مہربان اور جو ہے وہ رحمت دل رکھنے والا شخص ہے. اس نے صرف محض اس لیے جو ہے وہ ان کمپلیننٹس کے خلاف کارروائی نہیں کی کیونکہ اسے وہ مجبور اور لاچار لگے، ان کا اسے اس میں قصور نظر نہیں آیا اور صحیح آدمی کا تعین اس سسٹم میں رہ کے ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے آج تک جو ہے وہ کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھ سکی. ہم امید کرتے ہیں جی کل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں عمران ریاض خان کی پیشی ہے، سماعت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عمران ریاض جو ہیں وہ کل عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا، اور جتنے بھی خدشات ہیں، جتنے بھی اس وقت افواہیں یا جو بھی لوگوں کے خدشات ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوں، ہم یہی دعا کرتے ہیں. ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ.